السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے پی ٹی آئی گورنمنٹ مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی ملاقات سے مشروط ہو گئے ہیں. عمر ایوب نے کہا ہے کہ اداروں کی غیر موجودگی میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آگے کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. لیکن دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پہلے دن سے ڈیل کی آفر تھی, لیکن اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی نے ڈیل جیسی کوئی بھی چیز ایکسیپٹ نہیں کی. اس پر بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے کہ آخر حکومت ٹائم بائی کر رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہی ہے. اس پر بھی آج بات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات کریں گے مولانا فضل الرحمان نے کرم میں ہونے والی صورتحال پر کہا ہے کہ فرقوں کو حکومت اور ریاستی ادارے لڑواتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کرم میں قبائلیوں کا دھرنا جو ہے جاری ہے. سڑکیں بند ہونے سے امدادی سامان خراب ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات کریں گے حکومت کے حکومتی اخراجات کم کرنے کے حوالے سے اقدامات بھی تیز کر دیے گئے ہیں. بخاری صاحب, سب سے پہلے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ میں مذاکرات جو ہیں وہ ابھی جس طرح سے شروع ہوئے تھے, بڑے خوشگوار ماحول میں شروع ہوئے تھے, لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان اتفاق ہو جائے گا, لیکن ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, کیونکہ ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ہی تھرڈ سیشن سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد کوئی اپنا آگے کا لاہ عمل طے کریں گے. تو اب کیا لگ رہا ہے, کون ٹائم بائی کر رہا ہے, پی ٹی آئی یا گورنمنٹ؟ وہ ایک اصطلاح ہم نے سنی تھی جب وہ فوجی حکومت ہوتی ہے نا ملک میں, سی ایم ایل اے, جس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, مگر اس کو دوسری طریقے سے ہم لوگ جرنلسٹ جو ہیں وہ انٹرپریٹ کرتے تھے, ڈیفائن کرتے تھے, کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. اچھا, یہ جو وفد ہے پی ٹی آئی کا, جو کمیٹی ہے, یہ کیا کیا کہ اٹھی تھی دونوں دفعہ پچھلے جو 2 راؤنڈ ہوئے ہیں کہ اچھا جی ہم اپنا مطالبہ جو ہے وہ آپ کو, اور اپنی ٹرم آف ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کو ہم تحریری شکل میں دیں گے. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے فرشتوں نے دینی ہے آ کے وہ تحریری؟ اب وہ اچانک ان کو خیال آیا کہ ہیں اگر ہم نے تحریری طور پر دے دی یہ تو ہمارا بینڈ بجائیں گے, کہیں گے یہ دیکھو نارو مانگ رہے ہیں, کیونکہ خود بھی یہی کیا تھا. کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا فاروق نائک والے نوٹس جو تھے اس کو کس طریقے سے انہوں نے چمکایا تھا اور لہرایا تھا. تو اب اگر آپ کو اپنے فیصلے کے بعد کسی چیز کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہوتی جا رہی ہے. اچھا جی بانی سے ملاقات کرائیں جی, وہاں کوئی ایجنسی کا بندہ نہ ہو جی. ہاں, اچھا جی آپ ملک پورا فوج کے حوالے کر دیں 4 سال کے لیے, اور پھر 4 سال کے بعد کہیں کہ جی ملک تو جنرل باجوہ جنرل فیض امید چلا رہے تھے, میرا تو کوئی دوش نہیں جی, تب ٹھیک ہے. اب وہ کندھا قابل برداشت نہیں ہے آپ سے, اس کندھے کے اوپر آپ نے 4 سال حکومت کی ہے. تو یہ جو ڈویلٹی ہے, یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جیل کے اندر ملاقات ہوگی تو وہاں فلاں نہ ہو, اے نہ ہو, بی نہ ہو, سی نہ ہو. بھائی یہ حکومتی مشینری جس طرح کام کرتی ہے, آپ حکومت میں رہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. آپ کے پی کے میں حکومت میں ہیں, آپ نے بجائی نا بینڈ وہ بلدیاتی ادارے والوں کی, تب تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ ان کا رائٹ آف ایکسپریشن ہے, وہ اس کے اوپر کسی یعنی ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خود اس اپنے دعووں کی, اپنے وعدوں کی یعنی تردید کرتے ہیں, اس کے خلاف جاتے ہیں, تو پھر آپ کے اوپر کرٹیسزم تو ہوگا. بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا, لکھ کے دیں گے, دینا تو پڑے گا آپ کو. میں یہ بتاؤں آپ کو کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا تھا 31 جنوری تک بات چیت فائنل کر لیں ورنہ ہم پچھڑ جائیں گے. تو آج عرفان صدیقی صاحب نے پھر فرما دیا یہ کہ اوکے جی 31 جنوری تک آپ طے کر لیں کہ مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں, ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اچھا, تو آپ ہی کی دی ہوئی ڈیڈ لائن کے اوپر حکومت نے بھی اب سٹینڈ لے لیا ہے. جناب 31 دسمبر تک مکائیں, ہم اس کو ڈریگ کرنا نہیں چاہتے, ہم اس کو لمبا کھینچنا نہیں چاہتے ہیں. نقصان کس کا ہوگا یہ میرا خیال ہے اب مزید اس کے اوپر کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنے جو دعوے ہیں, جو اپنے وعدے ہیں, جو اپنے فیصلے ہیں, ان کے اوپر وہ ہر صورت قائم رہیں, کیونکہ اگر وہ قائم نہیں رہیں گے
تو یہ گومگو کی صورتحال جو ہے برقرار رہے گی. ایک بات صورتحال جو ہے وہ کنفیوژن بھی کریٹ کر رہی ہے. جس طرح سے پی ٹی آئی یہ کہتی رہی کہ ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے ہیں, اور گورنمنٹ بھی یہ کہتی رہی کہ ہم بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں, تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف جو ہے غیر سنجیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک دفعہ بانی پی ٹی آئی سے ہو جائے, کیمرے نہ ہوں وہاں پہ یا اس قسم کی ڈیوائسز نہ لگی ہوں تاکہ ہم بات چیت کر لیں, تو اس پہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ان کو سپورٹ کر رہی. تو معاملات تو اب پھر اس طرح سے خوشگوار نظر نہیں آ رہے. پھر ایسا کیا ہوگا؟ یاد نہیں تھی جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اچھا جی نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو ہم تحریری طور پر لے کے آئیں گے کہ ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں. جی اس وقت بانی پی ٹی آئی یاد نہیں تھے. جب بانی پی ٹی آئی نے بینڈ بجائی ہے ان سب کی تو ان کو اچانک یہ یاد آ گیا کہ بانی کے بغیر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر کمیٹی کائے کے لیے بنائی ہے؟ اگر کمیٹی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو وعدہ کرنا ہے وہ آپ پورا کریں, کہ آپ نے کہا تھا ہم لکھ کے لائیں گے اور آپ اب لکھ کے نہیں لا رہے ہیں, تو پھر مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ مذاکرات کیسے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. بالکل بھی نہیں پہنچیں گے. میں تو اس حق میں ہوں کہ حکومت کو اب چاہیے کہ وہ اپنی یہ تحریری ڈیمانڈ مانگنے کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹے. نہیں کرتی پی ٹی آئی مذاکرات تو نہ کرے نا جناب, اس لیے کہ مذاکرات اس وقت اسینشل حکومت کے لیے ہوتے ہیں, دونوں فریقوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن زیادہ امپورٹنٹ مذاکرات ہے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ انہوں نے اسیران کی رہائی چاہیے, انہیں بانی کی رہائی چاہیے, انہیں جوڈیشل کمیشن چاہیے, تو ان کو حکومت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا پڑے گا. ایک بات صاحب یہ تو آپ کی درست بات ہے کہ ٹھیک ہے حکومت سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا چاہیے. علی احمد خان صاحب نے بھی کچھ کہا ہے, وہ ایک بار پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. جرم میں اور سیاست میں فرق کریں. میرے گھر کو جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. سیاست کے نام پر انتشار, اس میں بھی فرق کریں. سیاسی بات چیت لازمی امر ہے. یہ معاشرہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے. اس میں آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. اس میں سچ جھوٹ کی تفریق لازمی رہنی چاہیے. کچھ اپنی حدود طے کریں. یہ سیاست کا دائرہ تبدیل کریں. اپنے لیے میں کچھ اور سٹینڈرڈ سیٹ کر دوں اور کسی اور کے لیے میں کوئی اور سٹینڈرڈ سیٹ کر دوں, تو یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. بخاری صاحب, اب ملک احمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے جرائم کی معافی سے متعلق مذاکرات پر سب سے بڑھ کر تنقید کروں گا اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو. دیکھیے ہی از اے رسپانسیبل پرسن, اور اس کے بارے میں جنرل امپریشن یہ ہے کہ موصوف ڈھنگ کی بات کرتے ہیں. جی بالکل, ہوا میں نہیں چھیڑتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ان کا کنڈکٹ جو ہے, اس سے پہلے وہ وزیر تھے, ہم نے وہ بھی دیکھا, اس کے پہلے وہ پارٹی کے یعنی آفس بیرر تھے, وہ بھی ہم نے دیکھا. تو ان کے بارے میں جنرلی یہ ہے کہ وہ بے تکی بات نہیں کرتے ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کل تک یہ کندھا آپ کے لیے ٹھیک تھا, ہمارے لیے خراب ہے. تو وہ یہ بات تو اس حد تک ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. جی دیکھیے, ایک جو ڈیلیئنگ ٹیکٹسز ہیں نا, وہ چاہے حکومت استعمال کر رہی ہے, پی ٹی آئی استعمال کر رہی ہے. حکومت کی تو پوزیشن واضح ہے کہ بھائی صاحب آپ لکھ کے نہیں لائیں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, کلیئر, پیریڈ. دوسری طرف جو ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹسز کو جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 20 جنوری کو ایک انقلاب آنے والا ہے. یہ وہی انقلاب آنے والا ہے اسی ملک میں جن کو انہوں نے ایبسولوٹلی نوٹ کیا کہ فخر سے کوئی سال بھر گایا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ اب وہاں وہ ٹرمپ صاحب آئیں گے, وہ آتے ہی ساری ترجیحات اپنی چھوڑ دیں گے. بس وہ وہاں سے, مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں فلائٹ پکڑ کے اگلے دن وہ یہاں پہنچ نہ جائیں, پتہ چلے سیدھے لینڈ کر رہے ہیں وہاں پر وہ بنی گالا میں, یا سوری اس میں اڈیالہ جیل میں. ایسا نہیں ہوتا. انٹرنیشنل کمیونٹی میں جہاں سپر پاورز کی جنگیں چل رہی ہوں وہاں انڈیویجولز کے لیے اس حد تک نہیں جایا جاتا. ایک دوسری بات یہ کہ اب ان کی انیگریشن ہونے والی ہے. ان کی انیگریشن کے اوپر کس کو دعوت نامہ ملے گا, کون وہ اٹینڈ کرنے جائے گا, اس سے بہت سارے عقدے کھل جائیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا, زیادہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا 6-7 تاریخ تک تو پہنچے کھڑے ہیں ہم, تو 2 ہفتے رہ گئے ہیں, بلکہ 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے, تو پتہ چل جائے گا. خیر صاحب, علیمہ خان صاحبہ بھی یہی چیز کہہ رہی ہیں کہ ڈیلز تو ہمیں ڈے 1 سے دی جا رہی ہیں, ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم مذاکرات کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ڈے 1 سے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی جی اس قوم پر احسان کریں گے, بتا دیں کہ یہ آفر آپ کو کس نے کب اور کیسے کی تھی. ٹھیک, اس کا کوئی جواب آیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بار بار. یہ علی امین گنڈا پور نے ڈینائی کیا کہ میں ایسی آفر کوئی لے کے گیا تھا. یہ تو حال ہے ان کا. جی تو کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, یہ تو ان کا وہی حال ہے. میں نے بتایا نا آپ سے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے یہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ خان صاحب کہیں باہر نہ آ جائیں. اچھا, آپ دیکھیں, مجھے جب آپ بیانیے بنائیں گے, ان کو ہوا دیں گے, پھر ان سے ہٹ جائیں گے
آپ کے نزدیک کوئی شرم لحاظ ہے ہی نہیں کہ جو مرضی آپ بیانیہ بنا لیں, کچھ دیر اس کو چلائیں, جب وہ ختم ہو جائے نہ چلے آگے تو مزید نیا بیانیہ بنا لیں. یہی کچھ ہو رہا ہے. اب جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ بھی ڈیلز کی بات کر رہی ہیں, ایسی بہت ساری چمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہاؤس اریسٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے, پھر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال کے لیے آپ باہر چلے جائیں, یا پھر اگر آپ کو رہا کیا جائے تو خاموشی اختیار کریں. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر اس ایک چیز پر بھی اتفاق کرتے ہیں, خاموشی والی آپشن پہ بھی اگر اتفاق کریں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ بانی پی ٹی آئی اگر باہر آ بھی جاتے ہیں تو وہ خاموش رہیں گے جب تک گورنمنٹ کا ٹینیور ختم نہیں ہوتا؟ دیکھیے یہ 2 جگہ سے آپ کو آفر آ سکتی ہیں اس طرح کی. اچھا, ایک حکومت کی طرف سے اور دوسری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. دونوں ہی کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم نے نہ کبھی کوئی آفر کی ہے اور نہ ہی ہم کریں گے. اچھا, وہ جو دوسری طرف ہے جس طرح میرا اشارہ ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ لڑائی آپ نے ان حدوں تک پہنچائی ہوئی ہے, وائی ول دے سٹ ود یو. وہ کہتے ہیں آپ حکومت کے ساتھ بات کریں, جو حکومت فیصلہ کرے گی ہم اس کا پیرا دیں گے. ایک ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آفرز کی بات ہو رہی ہے نا, کوئی کہہ رہا ہے بنی گلا آ جائیں, کوئی کہہ رہا ہے باہر چلے جائیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لیں. اگر اس کی کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہوتی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب تک پی ٹی آئی نے بینڈ بجا دینا تھا ان کا. یہ ایک وہ پروپیگنڈے کا ایلیمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ون سٹارٹس بلیونگ اٹس اون پروپیگنڈا. یہ بیانیوں کے ساتھ بانی نے نہیں آنا. کس نے بانی کو ریلیز کرنا ہے؟ ان دونوں ہی دھڑوں نے ایک بات واضح طور پر کہہ دی ہے کہ بھائی صاحب آپ کو عدالتوں نے چھوڑنا ہے, ایگزیکٹو آرڈر نے نہیں چھوڑنا آپ کو. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل. تو پھر مجھے بتائیں اس کے بعد پھر کوئی آفر کیسے کر سکتا ہے؟ تو بخار سے پی ٹی آئی بھی تو یہی چیز کہہ رہی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی رہائی اس طرح نہیں چاہیے کہ مجھے کوئی آپ لوگ ویسے رہا کر دیں, ایک عدالتی میکینزم کے تھرو ہی مجھے رہا کیا جائے. جو کیسز چل رہے ہیں ان کی جس طرح سے کارروائی چل رہی ہے, مذاکرات کا لیے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی پہ, 26 نومبر پہ, اور پھر اس کے بعد کوئی انکوائر کریں اور آگے نہیں سنا آپ نے نا. وہ ساتھ کہتے ہیں جج ایسا ہو جو ہمیں قابل قبول ہو, اور یہ اختیار بھی ہمارے پاس ہو کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے ہم مانے یا نہ مانے. یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ, کون سے معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھیں نا تاریخ, وہاں بھی 1-2 جج جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب دنیا کی نظر میں ہے. جب آپ میرٹس کے اگینسٹ, جب آپ کیس کے فیکٹس کے اگینسٹ فیصلے کریں گے, وہ دیر پا نہیں ہوتے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بھٹو کا فیصلہ 40 سال کے بعد اٹھا کے انہوں نے لدی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اسی طرح ہوگا ان تمام فیصلوں کے ساتھ جو آنکھیں بند کر کے کیے جا رہے ہیں کسی ایک شخص کو بینیفٹ دینے کے لیے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے مذاکرات کو پرولونگ کیا جا رہا ہے, اسی طرح سے القادری ٹرسٹ کیس پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں ڈریگ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس کا فیصلہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ بانی پی ٹی آئی پر پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس فیصلے کو مؤخر کیا جا رہا ہے بار بار. آپ جیسے بھولے لوگ جو ہیں وہ اس بیانیے میں آ جاتے ہیں. اس لیے آپ کو یاد ہے کتنے مطالبے تھے ان کے کہ جلد بازی کی جا رہی ہے ہمارے فیصلے کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا یہ؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا, علیمہ خان نے کہا تھا, بیرسٹر گوہر نے کہا تھا, شیر افضل مروت نے کہا تھا. نیم دا پرسن جس نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھیں جی جلدی جلدی فیصلے کرائے جا رہے ہیں. جی جی جی. اب وہ فیصلے میں تاخیر, یعنی جس طرف سے بھی آپ آئیں آپ نے اس کے الٹ جانا ہے. تو پھر کیسے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ معاملہ جو ہے جن نئی حدود کو پہنچا دیا گیا ہے وہاں بس اللہ ہی حافظ ہے. دیکھیے آج جو پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اس کے اوپر نیچرلی رد عمل آنا تھا. آپ نے محمد احمد خان کی گفتگو سنا دی ہے, آپ طلال چودھری صاحب بول رہے ہیں, اس کو آپ دیکھیں اگر تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی اتنی خواہشات ہیں کہ وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارمان کم نکلے. تو انہوں نے ان کا ایک ایک بات کا جواب دیا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں جب آپ 4 سال کے لیے حکمران تھے پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا. ان کے حوالے ہیں پنجاب حکومت جہاں بزدار جیسا بے نکمہ, بے ڈھنگا, بے ڈھبا آدمی بیٹھا ہوا کرپشن کی نئی مثالیں ایجاد کر رہا تھا. آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں ہوئی ہے؟ آپ کو جنرل باجوہ نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اس نااہل شخص کو آپ ہٹا دیں. 2 سال تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہتی رہی کہ آپ کی بدنامی کا باعث ہے. عاصم منیر کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ اس نے جا کے فائل رکھی تھی سامنے کہ بولا یہ دیکھیں آپ کی بیگم صاحبہ, اس کی فرنٹ مین گوگی صاحبہ, اور یہ آپ کے بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے ان کی بات تو مانی نہیں. ویسے آپ کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے بخاری صاحب, لیکن بانی پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کو آپریٹ کرتے تھے, جنرل باجوہ ان سے فیصلے کرواتے تھے, تو وہ تو سارا ملبہ جنرل باجوہ پہ ڈالتے ہیں. How can he do that being elected prime minister? Exactly. یہ تو متحد تھے اس کے. How can he say that? اچھا پھر اس نے تب کیوں نہیں کہا when he was the prime minister? Why is it he saying when he is nobody?
تو آپ مجھے ملاقات ہوئی ہے جناب اسحاق ڈار صاحب سے, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. دو آسپیکٹس ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ جو دراڑ محسوس کی جا رہی ہے یا میڈیا کے اوپر جس کا پرچار ہو رہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈران کے جو بیانات ہیں بہت سٹرونگلی ورڈڈ ہیں, اس کے اوپر ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میرے خیال سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ چاہے نہروں کا معاملہ ہو, وہ چاہے جو بھی ایشوز ہیں ان کے بیچ, اس کو میرے خیال سے ایمیکیبلی حل کرنے کے لیے کرٹسی آصف علی زرداری وہ ہر سخت سے سخت ایشو کو حل کرنے کے ماسٹر ہیں. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذاکرات کی بھی بات کی ہے, اور اس کے اوپر ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, اور بالکل بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹی رہے کہ جناب جب تک آپ تحریری طور پر نہیں لائیں گے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے لیڈر کا کسی یعنی موقف کے اوپر کھڑا رہنے کا ٹریک ریکارڈ بہت برا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کافی کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر مذاکرات کا یہ دور 31 جنوری تک کسی بھی طرح سے کھچا اور کامیاب نہ ہوا تو پھر 4 سال آپ کو بیٹھ کے آرام سے اپنے اپنے سیلوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں انتظار کرنا پڑے گا. بخاری صاحب, جس طرح سے ابھی تو معاملات جو نظر آ رہے ہیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مذاکرات آگے جا کے متاثر ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں. اب گورنمنٹ کے پاس کیا ہے پی ٹی آئی کو آفر کرنے کے لیے؟ اگر گورنمنٹ, کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی گورنمنٹ کے لیے سوٹیبل ہے, ان کو رہا کرنا؟ اگر کرتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس کیا بہتر حکمت عملی جس کو اویل کر سکتی ہے, یا پھر ارلی الیکشن والی آپشن؟ جو بھی حکمت عملی بنائے حکومت یا پی ٹی آئی, ایک بات تو طے ہے کہ مسٹر عمران خان ول ناٹ واک آؤٹ آف اڈیالہ جیل ایز اے فری پرسن وداؤٹ اینی کائنڈ آف کنڈیشنز. یہ تو نہیں ہونے جا رہا. ہاں, کیا ہونے جا رہا ہے, ان کو عدالتوں سے ضمانتیں لینے دیں. اچھا, وہ یہ گارنٹی دیں کہ وہ کسی قسم کے انتشاری سیاست کو پھر نہیں اپنائیں گے, ایک پارٹی ہیڈ کے طور پہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے. یہ ساری ایونچویلٹیز ہیں, اور یہ اس وقت ہوگا جب ساری بنیادی چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ارائیو کر لیں گے. اچھا بخاری صاحب, اگین ایک اور چیز, القادری ٹرسٹ کا فیصلہ جس طرح سے مؤخر کیا جا رہا ہے, آپ نے بھی بتایا بھی کہ کوئی قانونی حکم نہ ہو, اس وجہ سے اس پہ مزید دیکھا جا رہا ہے. بخاری صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے 2 بار مؤخر ہوا ہے یہ فیصلہ, کیا بانی پی ٹی آئی کو کوئی سخت سزا مل سکتی ہے اس فیصلے میں, یا دیکھیے میں یہ تو طے نہیں کر پاؤں گا کہ سزا سخت ہوگی یا نہیں, لیکن کیس کے جو میرٹس ہیں باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو مرضی اس کی وضاحتیں اور توجیحات بیان کرے, وہ اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جا رہا تھا. ہاں بالکل, اور اوپن اینڈ شٹ کیس کے اندر سزا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, اب جو ماحول بن رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے آگے جا کے؟ 31 جنوری تک کا ٹائم ہے, اسی بیچ میں مذاکرات کو کسی بھی اینڈ تک پہنچانا ہے. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ ان مذاکرات کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے چاہے 1 دن یا 2 دن یا 4 دن یا 1 ہفتہ اگر فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کا فیصلہ آ گیا, ٹھیک ہے, تو گراؤنڈ ریالٹیز ریڈیکلی چینج ہو جائیں گی. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کیا آپشنز ہے پی ٹی آئی کو آفر کرنے کے لیے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت جعلی ہے. اسلام آباد میں گولی چلی, سوال اٹھتا ہے, آپ نے پشاور میں گولی چلائی تو اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. بخاری صاحب, مولانا فضل الرحمان جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں حکومت جعلی ہے, اور یہ بھی مولانا فضل الرحمان اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ جو ہے کے پی حکومت نے چوری کی ہے. تو اب جو سوالات وہ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ کیا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ان کا عمل تھا. دیکھیے میرے خیال سے مولانا کی پوری سیاست کو اگر آپ ریویو کریں یا ریکال کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے جو 2 گلے ہیں, ایک اور یا فوجی قیادت سے ہے, اور دوسرا گلہ ان وقتوں کی حکومتوں سے ہے. ان کا خیال یہ ہے, اور وہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ 2018 میں ان کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کو الیکٹرل پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی. جی بالکل. اور یوں حکومت جو ہے وہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے سپرد کر دی گئی. پہلے بھی ان کو شکایت ہے. ہاں بالکل. اور یہ نئی شکایت نہیں ہے. پھر 2024 کے الیکشن میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے پورے کیے اور نہ ہی اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے پورے کیے. اور وہ زخمی شیر کی طرح سے ہر بار جب ان کا دل چاہتا ہے
نون لیگ پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں اور کبھی کبھی جب ان کا موڈ کرے تو وہ پیپلز پارٹی پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں. جی تو اس لیے ان کو آپ یہ سمجھیں کہ کے پی کے میں خاص طور سے وہ ایک متاثرہ فریق ہیں. ٹھیک ہے, لہذا جو کچھ انہوں نے کے پی کے کی حکومت کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, اور اس کے بہت سارے حوالے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو آپ کو کچھ نہ کہا جائے تو آپ کہتے ہیں گولی کیوں نہیں چلائی, روکتے ان کو, جی وہ تمہارے بندے ہی نہیں تھے, ایجنسیوں کے بندے تھے. 24 نومبر کو جب آپ کو چیک کیا جاتا ہے صرف آپ کے اوپر ربڑ بلٹ چلتے ہیں تو آپ نے قیامت اٹھا دی. کسی نے کہا 1200 مر گئے ہیں, کسی نے کہا 2300 شہید ہو گئے ہیں, کسی نے کہا کچھ. لطیف کھوسا جیسے بندے نے, جس کو ڈھنگ کا آدمی میں سمجھتا تھا ہمیشہ, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے, میرے بڑے مہربان ہے وہ بیٹھ کے فتویٰ جاری کریں ٹی وی چینل کے مین سٹریم ٹی وی چینل پر کہ 278 لوگ جو ہیں ان کی شہادت تصدیق ہو گئی ہے, جی اور کے پی کے حکومت نے 1 کروڑ روپے فی بندہ ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور ثابت نہ کر سکیں وہ 13, اب وہ 278 سے فگر 13 پہ آ گیا ہے. کوئی پتہ نہیں, کوئی نہ ان کے وارثین ہیں, نہ کسی نے جنازہ پڑھا, نہ کسی نے فاتحہ پڑھی, نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب ہمارے شہیدوں کا حساب دیں. تو یہ تو حال ہے. ٹھیک جب یہ حال ہوگا تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بلدیاتی نمائندے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی تو اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں ہے, اور وہ کوئی آپ سے غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جو فائنانسز ہم تک پہنچنے چاہیے تاکہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کے کام کرائیں, ترقیاتی کام کرائیں, وہ آپ ہمیں دیں. آپ نے سلوک کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا آپ وہ فوٹیج دیکھیں, کیا وہ 26 نومبر والا منظرنامہ نہیں ہے, کیا وہ 9 مئی والا منظرنامہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تنقید ہے اس کے اندر بہت لاجک ہے. اس کے علاوہ وہ جو ایک اور خوفناک بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ الزام دے رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہے. جی اب اس کے بارے میں بہت زیادہ آگے ہم نہیں جا سکتے. مطلب ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے, یوں کہیں سے. ٹھیک یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید جان بوجھ کے نہ کرتے ہوں, لیکن ان کے اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے اس کو ہوا ملتی ہے. دوسری ایک بات وہ اور کہہ رہے ہیں وہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اس میں ان کے اس بیان میں بھی بہت لاجک ہے. انہوں نے کہا کہ جناب دہشت گردی کروا کے ڈالر کمائے جاتے ہیں. جی بالکل کمائے جاتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, اگر آپ انالیسز کرنے بیٹھیں تو آپ کو بہت سی ایسی تنظیمات ملیں گی, چاہے ان کا تعلق افغانستان سے ہے, چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے, چاہے ان کا تعلق ایران سے ہے, چاہے ان کا تعلق عراق سے ہے, نیم دا کنٹری, وہ استعمال ہوئی ہیں. یہ داعش کہاں سے آئی ہے, یہ القاعدہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈالروں کی خاطر اپنے اپنے ملکوں کے خلاف ملیٹنٹ ایکشنز کیے ہیں. جی تو اس بات میں بھی ان کی بہت وزن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال سے مولانا کو سیریسلی سنا جانا چاہیے. ٹھیک اور اس کے اندر سے جو بخاری صاحب ٹھیک ہے, مولانا کبھی کبھار یا بعض اوقات متنازع بیانات دیتے ہیں اور اس طرح سے خبروں کا حصہ بھی بنے رہتے ہیں. اب جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے بخاری صاحب, یہ بڑی سیریس نوعیت کی بات ہے کہ وہاں پر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. امن معاہدے بھی کر کے کیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی پیس ابھی تک وہاں پہ نہیں ہو سکا. اب جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ قبائلیوں کا دھرنا بھی جاری ہے, سڑکیں بند ہیں, جو کھانے کا سامان ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے, تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ کیا منظرنامہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کی کوشش کے باوجود ابھی مولانا سے نہیں ہٹوں گا. جی مولانا وہی ہے نا جن کے پیچھے باجماعت نمازیں پڑھتے رہے پی ٹی آئی کے لوگ, کہ بھول گئی آپ؟ جی بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے, اور ہوا کیا, اس کے باوجود وہ 26ویں ترمیم کا حصہ بن گئے, اور پی ٹی آئی کے پلے کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے مولانا سے مستفید ہونے کی کوشش سبھی کرتے ہیں, کامیاب ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں آپ جناب کرم پہ. جی بالکل, کرم کے اندر جو آج حالات ہیں وہ بالکل, یعنی وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے, جو لا انفورسرز ہیں, چاہے ان کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے, چاہے ان کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے, ناکام ہوئے ہیں وہاں پر امن قائم کرنے میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے جان بوجھ کے اس کو طویل کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ بڑا خوفناک بیان ہے. اس کو I hope کہ I can convey this to you and to. کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ٹوٹلی نااہل ہے, انکیپیبل ہے ٹو ہینڈل اے سچویشن ان ون اسمال پارٹ.
of their province. TAL is not whole of KPK. It's a small part. وہاں پر اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوئی ہے, وہاں پر اگر آپس میں فساد ہوا ہے تو اس پہ قابو کس نے پانا ہے؟ انیشلی انڈر the 18th amendment قابو پانے کے لیے اب چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں, ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے, تو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پیش رفت تو کی جا رہی ہے. دیکھیے یہ کرم اور پارا چنار میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. آپ نے مجھے پرووک کر دیتی, پھر مجھے ریکال کرنا پڑتا ہے ہسٹری میں. پارا چنار میں دس ہیز بیکم این اینول ریچول. سیم واز ان ہزارہ ان بلوچستان, جو کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومتیں آنکھیں بند کر لیتی ہیں اتنی خوفناک صورتحال سے, تو وہ پھر بار بار ہوتی رہتی ہے. سو اٹس اے فیلیور آف, میں نے صرف KPK کی حکومت کو بلیم نہیں دیا, آل دوز جن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر فرقہ واریت نہ ہو, ملک کے اندر دہشت گردی نہ ہو, وہ سب ناکام ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے علاقے میں امن قائم کرنے میں. بالکل, کس کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ بالکل, جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہے. کرم میں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام لینا ہوگا. وفاقی وزارتوں کے 80 اداروں کی تعداد آدھی اور 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں. بخاری صاحب, جس طرح سے حکومتی اخراجات میں کمی کرنے کے اقدامات جو ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی اپروچ ہے کہ جو ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ہے اس کو یعنی جو اکنامک ٹرم ہے اس میں کہتے ہیں نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو آپ کم کریں. obviously this is a right step in the right direction. ایک یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کازمیٹک میئرز جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر if you don't mean it and just do it to fill in the gap, تو اس سے کچھ نہیں ہونا. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, آپ نے یہ اسامیاں ختم کر دی, بہت اچھا اقدام ہے, برڈن نہیں ہوگا. آپ ایک اور مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وزارتوں کی تعداد کم کی جائے, ایک دوسرے کے اندر مرج کر کے ان کو. لیکن دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ جج ہیں, چاہے وہ وزیر ہیں, چاہے وہ ارکان پارلیمنٹ ہیں, ہوش ربا اضافے ہیں ان کی تنخواہوں میں. جی, آپ نے دیکھا ابھی پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, آپ نے اس سے پہلے دیکھا سپریم کورٹ کے ججز کا کیا ہوا. مطلب ہے پھر یہ تو ڈویلٹی ہے نا. ایک طرف آپ غریب کا گلا کاٹ کے تو اکنامک میئرز لے رہے ہیں, دوسری طرف آپ اپنے للے تللے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, تو اس سے تو کبھی فائدہ نہیں پہنچتا. دوسری بات یہ ہے کہ آج فائنانس منسٹر صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ ہاسپٹل جو ہیں تو صوبوں میں لیکن چل رہے ہیں وفاق کے زیر اہتمام, کیوں بھائی, وائی شوڈنٹ دے بی ہینڈڈ اوور ٹو دا پروونسز. یہ موو پہلے بھی ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں شیخ زاید ہاسپٹل جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ملا تھا, پھر اگلی حکومت نے آتے ہوئے واپس لے لیا. تو یہ اسی طرح سے کراچی میں جو مین ہاسپٹلز ہیں, بڑے ہاسپٹلز, ان کو صوبوں کو دے دینا چاہیے کہ وہ اس کو ڈھنگ سے چلائیں. اپنا اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے زیر اہتمام ہے تو بہتر فیصلے ہوں گے, بہتر میئرز ہوں گے اور بہتر پرفارمنس ہوگی. تو اس بات سے بھی میں ان کی اتفاق کرتا ہوں. لیکن لارجلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اکنامک ڈیسیشنز جو ہیں ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں. انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو مانیٹر کرتے ہیں اس قسم کی صورتحال کو, چاہے وہ ورلڈ بینک ہے, چاہے IMF ہے, چاہے وہ فچ ہے, چاہے وہ بلومبرگ ہے, ان سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی اکنامک صورتحال بہتر ہو رہی ہے. جی, کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. تو وہ جو پھر میرے منہ سے بار بار PTI نکل جاتا ہے, وہ جو PTI کا کہنا تھا, IMF نے ان کو کہا اٹھاؤ ٹوکری اپنی, بھاگ جاؤ یہاں سے. UAE نے کہا باتیں نہیں کرنا چاہتے آپ سے, سعودی عرب نے کہا کون ہے آپ. وہ سارا پروپیگنڈا جو ہے نا واپس منہ کے اوپر آ رہا ہے. ابھی کل ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی UAE کے جو سربراہ ہیں شیخ محمد, وہ آئے ہوئے ہیں رحیم یار خان میں. آپ دیکھیے کیا اس کا باہر نکلا ہے فیصلہ. سعودی عرب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں, انویسٹمنٹ ان کی شروع ہو گئی ہے. تو اکنامکلی پاکستان از ان اے گیٹنگ کلوزر ٹو اے اسٹیبل پوزیشن. بالکل بالکل. جب اسٹیبل پوزیشن ہوگی تو باہر کی فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, آپ کی اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. اسٹاک ایکسچینج ہیز اسٹیبلش ریکارڈز, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اسی طرح سے ڈالر کے اگینسٹ روپیہ مضبوط ہوا ہے. یہ ہم دعوے نہیں کر رہے ہیں, یہ حقائق ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ ویزیبل ہوتے جا رہے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ ان فیصلوں پر
برق رفتاری سے عمل درآمد کیا جائے گا. سی پیک کو کمیشن کرنے کی کوشش کی جائے گی جلد از جلد, بیکاز دیٹ از اے گیم چینجر فار پاکستان, دیٹس اے گولڈ مائن کہا جاتا ہے اس کو. ابھی ایئرپورٹ اناگریٹ ہوا ہے وہاں پر, آپ دیکھیے گا وہ ایئرپورٹ جو ہے پاکستان گورنمنٹ جو ہے معاشی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہی ہے, اور اکانومک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر کرنے کے لیے بھی حکومت جو ہے کام کر رہی ہے اور کافی سیریس بھی دکھائی دے رہی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.